الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تبا اور وہ ٹوٹ ہی گئے۔ تبت یدا ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، و تبا اور وہ ٹوٹ گئے۔ ما اغنا نہیں کام آیا، عنہ مالہ اس کو اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارن اب پڑے گا وہ آگ میں، ذات لہب شعلوں والی، وامرأتہ اور جو اس کی بیوی ہے، حما جو اٹھاتی ہے، لۃ الحطب ایندھن، فی جیدہا اور اس کی گردن میں ہے، حبلم ایک رسی، من مسد موج کی۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ ڈرائیے، عشیرتک اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار اختیار کیا جو کہ عرب کے اندر مشہور تھا، یا عرب کا ہی رواج تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی جنگ ہونے والی ہوتی ہے یا کوئی لشکر اگر آ رہا ہوتا ہے جنگ کے لیے، تو ان کا یہ رواج ہے کہ ایک بندہ کسی اونچی چٹان پر یا کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ کر برہنہ ہونے سے مراد بغیر کپڑوں کے، ٹھیک ہے، تو وہ برہنہ ہو کر ایک چٹان پر چڑھ جاتا ہے یا پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دور تک، جہاں یہ ایک سمبل ہے یا ایک نشان ہے یا ایک الارم ہے کہ اگر کوئی بندہ برہنہ پہاڑی پر چڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، لشکر آنے والا ہے، لشکر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو اس لشکر، وہ مطلب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب جو ہے جنگ ہونے والی ہے یا جنگ کے لیے لشکر آ رہا ہے۔ تو جہاں تک وہ بندہ خود بتا دیتا ہے، آواز جہاں تک اس کی چلی جاتی ہے وہاں تک آواز چلی جاتی ہے، جہاں آواز نہیں جاتی تو دور تک، کیونکہ وہ پہاڑی پر کھڑا ہوتا ہے تو دور تک نظر آتا ہے کہ بھائی فلاں بندہ جو ہے بغیر کپڑوں کے کھڑا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جنگ کے لیے جنگ ہونے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا طریقہ اختیار کیا، اور کیونکہ جنگ کی جو صبح ہوتی ہے یا جنگ کی جو رات ہوتی ہے، جنگ بذات خود ایک کیا ہے، عذاب ہے، نعمت تو وہ ہے نہیں کہ لوگوں کے گھر ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مال ختم ہو جاتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں، بیوی بچے چلے جاتے ہیں، کوئی قیدی بن جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کسی کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں، کوئی معذور ہو جاتا ہے۔ تو جنگ کیا ہے، ایک طریقے کا عذاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور انہوں نے دنیاوی عذاب کے بجائے اخروی عذاب مراد تھا، ان کے ذہن میں کیا تھا، اخروی عذاب مراد تھا، کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ اللہ رب العزت کی بات نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، کفر و شرک کی حالت میں مریں گے، تو وہ عذاب کیا ہے، دائمی عذاب ہے ان کے لیے تیار۔ تو دنیاوی عذاب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخروی عذاب کی اور دائمی عذاب کی خبر سنانے کے لیے ان کا طریقہ اختیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک اونچی چٹان پر، ایک اونچی پہاڑی پر، اور اپنے خاندان والوں کو سب کو آواز دی کہ یا صباحہ، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، چڑھے، تو وہ سب یہی سمجھے کہ بھائی کوئی بڑی خبر ہے، کوئی پریشان کن خبر ہے، کوئی مسئلہ ہونے والا ہے، تو وہ سارے بھاگے ہوئے اپنے کام کاج چھوڑ کے وہاں تک پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی خبر سناؤں کہ فلاں لشکر آنے والا ہے جو تم پر دن میں یا رات میں کسی بھی وقت تم پر آ کر چڑھائی کر لے گا، اور تمہیں جو ہے قتل و غارت تمہارے اوپر ہونا شروع ہو جائے گی، یا کوئی عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ تو سب نے کہا کہ کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت دار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہیں ایک خبر سناتا ہوں کہ اگر تم کفر اور شرک سے باز نہ آئے
تم نے اپنی نافرمانیوں کی زندگی نہیں چھوڑی، تم نے مجھ پر ایمان نہیں لائے، تم نے اپنے کفر کی زندگی سے یا گناہوں کی زندگی سے توبہ نہیں کی، تو اللہ رب العزت کا عذاب تمہیں کسی بھی وقت آ کے گھیر لے گا، چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو، اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ دائمی عذاب ہوگا، ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ تو میں تمہیں دنیاوی اور قلیل وقت کے عذاب سے بچاتا ہوں اور اس دائمی عذاب سے بھی بچاتا ہوں، یعنی کہ وہ جو آخرت میں آنے والا عذاب ہے اس سے میں تمہیں بچاتا ہوں، اور اس کی میں تمہیں کیا سناتا ہوں؟ ڈر سناتا ہوں، یا میں تمہیں اس کی خبر سناتا ہوں کہ وہ ایک عذاب آنے والا ہے، اور اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرو، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ تو اس پر ابو لہب نے غصے میں کہا تباً لکا الہٰذا جمعتنا۔ تباً جو ہے عرب کے اندر بد دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹنے۔ اب بندے کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو وہ کسی کام کا تو ہوتا نہیں ہے، تو بندے کے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ بندہ خود ہی ٹوٹ جائے۔ تو استغفر اللہ، ابو لہب نے کیا کیا؟ غصے میں یہ جملہ استعمال کیا تباً لکا الہٰذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹے تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، وتبا، اور وہ یقیناً ٹوٹیں گے، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برے الفاظ استعمال کیے، وہی الفاظ من اور ان اللہ رب العزت نے ابو لہب کے لیے استعمال کیے، اور علماء فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں وہ ہاتھ ٹوٹ بھی گئے تھے اسی وقت، دنیا میں تو وہ بعد میں ٹوٹے، یعنی وہ اس طرح سے ٹوٹے کہ نہ اس کو مال کام آیا، نہ اس کو اولاد کام آئی، جس پر اسے بڑا غرور تھا، جس پہ اسے بڑا فخر تھا، لیکن وہ مطلب جب اس ہاتھ ٹوٹ گئے، جب اس کے نہ اولاد کسی کام کی، نہ اس کے مال کسی کام کا، تو بندے کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے اس کے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیے تبت یدا، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ ایسے ہی ہے کہ ٹوٹ گئے۔ تو ابو لہب کا جو حقیقی نام تھا وہ عبد العزیٰ تھا، اور عبد العزیٰ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تھا، عبد المطلب کے خاندان کا تھا، اور دو وجہ ہیں کہ اس کو لہب کہا جاتا ہے، اور دو وجہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کریم میں اس کا اصلی نام چھوڑ کر اس کی جو کنیت ذکر کی ہے وہ بھی دو وجہ سے ذکر کیا ہے۔ ابو لہب ایک تو کیونکہ لہب کی ایک جو مطلب لہب جو ہے وہ آگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی لغت کے اندر، شعلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو کیونکہ وہ بہت سرخ رنگ کا تھا اور صاف رنگ کا تھا، اور اس کا جو سرخ رنگ سے مراد یہ کہ گورا تھا، اور وہ جو گوری تھا نا، گورا جو تھا وہ گلابی مائل طرف تھا، ایک تو گورے ہوتے ہیں بالکل سفید، اور ایک ہوتے ہیں تھوڑے سرخ سے، پنک سے گلابی سے سرخ، تو وہ اس طرح کا تھا، تو اسی وجہ سے اس رنگ کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ ابو لہب پڑ گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر جو اس کا اصلی نام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اس لیے استعمال کیا کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعلوں کا عذاب یعنی آگ کا عذاب لکھا تھا، اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، تو اس کا نام چھوڑ کے وہی جو اس کے عذاب اس کو ملنے والا تھا وہی ذکر فرما دیا کہ ابو لہب وہ ہو جائے گا شعلوں والا، ابو لہب مطلب شعلوں والا۔ اور دوسرا اس لیے بھی اس کا نام ذکر نہیں کیا، اس کا حقیقی نام اس لیے بھی قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ مشرکانہ نام تھا، عبد العزیٰ مطلب عزیٰ کا بندہ، اور عزیٰ ان کا ایک بت تھا، تو اس لیے جو ہے حقیقی نام چھوڑ کر اس کا جو نام مشہور تھا ابو لہب وہ اس وجہ سے مشہور تھا کیونکہ سرخی مائل تھا، وہ ذکر کیا، اور اصل مراد یہ تھی کیونکہ اس کے لیے شعلوں کا عذاب آنے والا ہے، آگ کا عذاب آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی اس کو اسی نام سے مشہور کر دیا۔ وہ اپنی رنگت میں زمانہ جاہلیت میں اپنے قوم کے لوگوں میں تو اس نام سے مشہور تھا، لیکن جو عذاب اس کو ملنے والا تھا اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اس کو مشہور کر دیا۔ دو وجہ تھی، اور یہ اور اس کی بیوی دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد دشمن تھے۔ اس کی بیوی مطلب علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دشمن تھا یا اس کی بیوی زیادہ دشمن تھی، کوئی فرق نہیں کر سکتا، دونوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ اور بس یہی بات ہے اس کے نا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے یا اسلام کا کوئی کام کرتے، یہ آپ کی مخالفت میں پیش تھا، مسلمانوں کو ایذا پہنچانے میں پیش تھا. تو اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا، اور یہ عرب کے مشہور مالدار لوگوں میں شمار ہوتا تھا اس کا. یعنی اس کی کئی اولادیں بھی تھیں اور کئی اس کے مال و اسباب بھی تھے. لیکن اب وتبا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، یہ جو ہے آپ کو آگے اس کی تشریح جب ہم پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا. ویڈیو کیونکہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گی تو اس کو اب میں یہیں ختم کرتی ہوں. اس کی تشریح انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.